مولاي صل وسلم دائما. ہم استقامت کے موضوع پر گفتگو کر رہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے 44 ممالک کے لوگ غزہ کی طرف عازم تھے، جس کو گلوبل سمود فلوٹیلا کا نام دیا گیا. اس میں 6 پاکستانی مسلمان بھی شامل تھے. اس کا مقصد غزہ کے مسلمانوں پر کیے گئے محاصرے کے حوالے سے دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ اسرائیل نہتے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا. ہم تمام اراکین جو کہ انسانیت کے ناطے غزہ کی طرف روانہ ہوئے، ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. سارے کا سارا منظر سامنے رکھتے ہوئے آج آپ احباب کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پر ذرا سی مصیبت آئے تو فوراً اللہ سے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا میں ہی کیوں، یہ مصیبتیں میرے لیے رہ گئیں، یہ پریشانیاں میرے لیے رہ گئیں، یہ اذیتیں، یہ بیماریاں میرے لیے رہ گئیں. میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، میں سجدے بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں غریبوں مسکینوں کا خیال بھی کرتا ہوں. تو سب سے پہلے جو سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میں ہی کیوں. اللہ سے شکوے کیے جاتے ہیں، لیکن غزہ کے مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو جو سوشل میڈیا پہ دیکھا، کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں تھا. بچے تک کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر اس وقت کہیں ایمان نظر آ رہا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی معراج جسے کہا جاتا ہے وہ آج ہمیں غزہ فلسطین کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے قیامت کی اب نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی. پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنا آسان ہوتا ہے. جب انسان زمین کے قریب آتا ہے اس کی رفتار گریوٹی کی وجہ سے اور تیز ہو جاتی ہے. تو پہلے جو نشانیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ سال ہر سال کے بعد پوری ہوتی تھیں، مگر اب یہ نشانیاں اتنی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں کہ انسان آنکھ بند کر کے کھولے تو کوئی اور نشانی پوری ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت فتنوں کا دور ہوگا، اور حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو متنبع کیا. فرمایا ایسے عالم میں کھڑے سے بیٹھا اچھا، بیٹھے سے وہ دور نکر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا، کہ بالکل خاموشی اختیار کر رہا ہے وہ اچھا. جن کا کام تھا انہوں نے نہ کیا، مگر یہ چند مسلمانوں خصوصاً پاکستان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے وہاں کا سفر اختیار کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو ان کی استقامت دیکھ کر، اللہ رب العزت کی ربوبیت پہ ان کا بھروسہ دیکھ کر کہ ہر وقت موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ساری رات بموں کی آوازیں ہیں، بچے پھول جیسے بچے، شہزادوں جیسے بچے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے. ایسے عالم میں بھی وہ اللہ کو پکار رہے، ایسے عالم میں بھی وہ خدا کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے، تتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ فرشتوں کو ان پہ نازل کرتا. باوجود پریشانیوں کے پریشانیاں ان کے سامنے حقیر ہو جاتی. جس طرح غالب نے کہا رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اتنا رنج کہ اب وہ رنج نظر نہیں آتا، اب وہ پریشانی نظر نہیں آتی. فرمایا جب بندہ یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جائے، اب کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا جو انہیں سکون عطا کرتے، اور کیا کہتے ہیں نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تمہیں وہ جنتیں عطا کرے گا جن جنتوں کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا.
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، سنن ترمذی ہے، کتاب التفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہمارا رب اللہ ہے، پھر مکر گئے، پھر وہ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے اس قول پر کہ میرا رب اللہ ہے ڈٹ گئے، یہی اصل میں استقامت والے لوگ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جناب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو استقامت کا تذکرہ ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایک ایسا عمل، کوئی ایسا کام بتائیے، کوئی ایسا علم بتائیے آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں۔ تو حضور نے فرمایا اے سفیان تو کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر تو ڈٹ جا، لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں، بس اللہ کے ساتھ تو اپنا رابطہ مضبوط کر لے، پھر دیکھنا اللہ کے فرشتے تجھ پہ کس طرح نازل ہوتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں استقامت کا مطلب ہے لومڑیوں کی طرح ہیلے بازیاں، ہیلے سازیاں نہ کرو۔ وہ لومڑی ہوتی ہے نا، بڑی چالاک ہوتی ہے، تو مسلمان ایسے نہ بنو جس طرح کے لومڑی ہوتی ہے دین کے معاملے میں۔ اچھا اس میں کہاں تک گنجائش ہے، اچھا عشاء کی نماز یہاں تک پڑھ لیں تو کافی ہے، فلاں نماز چھوڑ دیں تو کافی ہے، زکوٰۃ کس طرح ہیلے بہانے کر کے روکی جا سکتی ہے کہ گھر کی گھر میں رہ جائے۔ تو جناب فاروق نے کیا کہا کہ استقامت یہ ہے تم دین میں ہیلے تلاش نہ کرو، لومڑی نہ بنو، بلکہ جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے اب اس پہ استقامت اختیار کرو۔ حضرت عثمان غنی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں استقامت کا مطلب ہے دین میں اخلاص اختیار کرو، ریاکاریوں کو جگہ نہ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ تم فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، تو دوران درس آپ نے فرمایا جب تم کسی عالم کے پاس جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ، تمہیں بہت کچھ بھی آتا ہو پھر بھی یہ سمجھو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ تمہیں پھر کچھ مل جائے گا، اور اگر تم نے یہ سمجھا مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو پہلے سے جانتا ہوں، تو پھر ایک تو کبر ہوگا، دوسرا اس کی توہین ہوگی، تیسرا علم کی ناقدری ہوگی، جو ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جب تم زاہدوں کے پاس جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ تو رغبت کے ساتھ جاؤ، شوق کے ساتھ جاؤ، فلاں نیک بندہ ہے میں نے جا کے اس کی زیارت کرنی، میں نے جا کے بیٹھنا، مجھے شوق ہے میں اس کے ساتھ چند لمحات گزاروں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم عارفوں کے پاس جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جاؤ، گویا تم نے آنکھیں بھی بند کر لی، تم نے دل بھی اپنا ان کی طرف متوجہ کر لیا، تم نے کان بھی بند کر لیے، صرف تم زیارت کی غرض سے جاؤ۔ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی فقہ سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہے، اور حکومتی سطح پر امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق وہاں فتوے دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سلمی نے لکھا ہے آپ کی مجلس میں 5,000 علماء آیا کرتے تھے، آپ کے پاس آتے بیٹھتے، آپ سے سیکھتے، علم حدیث حاصل کرتے۔ تو آپ امام سلمی لکھتے ہیں کہ 5,000 لوگوں میں سے میں نے گنا صرف 500 تھے جو لکھنے والے تھے، بقیہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف آپ کی زیارت کرنے آتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آپ کے ایک بڑے چہیتے شاگرد رہے ہیں جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے 20 سال تک امام مالک کی شاگردی اختیار کی، 20 سال تک امام دار الہجرہ کے پاس رہا۔ کہا 20 سالوں میں سے 18 سال تک انہوں نے مجھے ادب سکھایا، اور صرف 2 سال انہوں نے مجھے علم پڑھایا۔ آخری عمر پہنچی تو جناب عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا سوچتا ہوں وہ جو 2 سال میں نے کہیں اور لگائے ہیں یہ بھی ادب سیکھتا۔ کن سے؟ امام دار الہجرہ سے، وہ امام دار الہجرہ جن سے پوچھا گیا
کہ روضہ رسول کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف منہ کرو، تو جب ہم جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں اور پشت ہم کعبے کی طرف کرتے ہیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر ہاتھ ہم دوسری طرف کر لیں یعنی کعبے کی طرف تو پشت سرکار کی طرف ہوگی، تو آپ ہمیں فتویٰ دیجئے کہ دعا مانگتے وقت ہم پشت حضور کی جالیوں کی طرف کر سکتے ہیں؟ امام مالک تڑپے کھڑے ہو گئے، جلال میں آئے، فرمایا مر جانا مگر مصطفیٰ کو کبھی پشت نہ کرنا، اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی چہرہ کرو گے تمہیں رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ رب کہیں کسی ایک سمت پہ مقید نہیں ہے، رب کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تمہیں رب کے جلوے وہاں نظر آئیں گے، مگر یاد رکھنا اس بارگاہ کی بے ادبی کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں اس کا ادراک اور احساس تک نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہونے کی ضرورت، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ بشارت دیتے ہیں ایسی جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی 11ویں شریف مشہور ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی صرف ان کا لنگر کھایا جائے، 11ویں کا مطلب ہے صرف لنگر کھانا۔ تو میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح پہ کچھ تحقیقی کام کیا کہ بھی شیخ کی تعلیمات کیا ہیں، کیا وہ صرف لوگوں کو لنگر کھلانے کے لیے بلایا کرتے تھے؟ 800-850 سال ہو گئے ایک بندے کو دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے، کوئی خاص وجہ تو ہے؟ پہلی وجہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں قرآن سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کیا کرتا تھا، میری زندگی کا پہلا عمل یہ ہے، فرمایا عشاء کی نماز کے بعد رب کا قرآن کھولتا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، عبد القادر جیلانی رب کا قرآن مکمل پڑھ لیا کرتا تھا، اور فرمایا یہ 1 سال 2 سال نہیں کیا، 13 سال یا 17 برس مسلسل میں نے یہ عمل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے علم حاصل کیا، درست العلم حتی صرت قطبہ، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتح الربانی، یعنی ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ کسی نے ایسے ہی ان کے بارے باتیں گھڑ دی۔ کہ فتح الربانی پاکستان بننے سے پہلے کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، عربی زبان میں آپ خطاب کیا کرتے تھے، تو آپ کی یہ مستند کتاب ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، وہ شیخ سے منسوب ہے، اس کی سند نہیں ہے۔ فتح الربانی، اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی 62 مجلسیں ہیں، 62 خطابات۔ 11ویں جب چاند کی ہوتی آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، کہتے آؤ بھائی، قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے شیخ عبد القادر جیلانی، پھر اس کی تفسیر اور تشریح کرتے۔ اب اس کی تفسیر اور تشریح کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کیا تھی۔ ایک مقام پر فرمانے لگے، اے بیٹے حرص کو کم کر، امید کو کوتا کر، چھوٹا کر، نماز پڑھ اس حال میں کہ تو رخصت ہو چکا، اللہ کے سامنے ایسے آ کے گویا تیری روح نکل گئی ہے۔ ایماندار کے لیے لازم ہے جب سوئے تو سر کے نیچے وصیت نامہ لکھ کر سوئے کہ یہ میری آخری رات ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے بیدار کیا تو مبارک ہے کہ ایک دن اور مل گیا، ورنہ اس کی وصیت اس کے اہل خانہ کو مل جائے گی، اس کے مرنے کے بعد وہ فائدہ اٹھا لیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ یہ ایک مجلس میں شیخ کا بیان، مجلس نمبر 51 میں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 20 شعبان المعظم 545 ہجری کو غوث اعظم نے خطاب کیا اور کیا کہا؟ دنیا ساری حکمت اور عمل ہے اور آخرت ساری قدرت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ایمان والا نہ دنیا میں رہتا ہے نہ دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر رکھتا، دنیا سے وہ بیزار ہوتا ہے، چیز اگر کوئی آئے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوتا۔ ایک اور مقام پر مجلس نمبر 50 میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرے بیٹے یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دنیا کے لیے زندگی بسر کی ہے، قیامت کے دن تو ان کو نہ دیکھے گا،
تمہیں وہ دور دور تک نظر نہ آئیں گے، ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کریں گے، تجھ میں اور تیرے برے دوستوں میں جن کے ساتھ غیر اللہ میں تو زندگی بسر کرتا تھا، اللہ کے علاوہ تو اس کو خدا بنائے بیٹھا تھا، فرمایا ان میں پھوٹ کیوں نہ پڑے گی؟ پھوٹ پڑے گی اس لیے کہ وہ تیرے دنیا ہی تک رہنے والے دوست تھے۔ پھر آپ نے پڑھا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز گہرے دنیاوی دوست بھی دشمن بن جائیں گے سوائے ایسے لوگوں کو جن کی دوستی فقط اللہ کے لیے تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، ایک ایک مجلس میں اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک ایک مجلس میں علم حاصل کرنے پر زور دیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں دنیا سے بے رغبتی دکھایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے اور آپ جیسی ہستیوں کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ وہ ڈٹ جاتے، پھر اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ استقامت کا عظیم مظہر ہوا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ، سرکار کے زمانے میں ایک مدعی نبوت پیدا ہوا، اس کا نام مسلمہ تھا۔ اس نے حضور کو خط لکھا کہ لڑائی جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں یعنی کہ نجد میں نبی بن جاتا ہوں، وہاں آپ حجاز میں ہیں تو حجاز میں آپ نبی۔ سرکار کے زمانے میں یہ عرب کا نقشہ اس طرح تھا، طائف، حجاز اور نجد، اب یہ سعودی عرب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز میں تھے، حجازی اس وجہ سے کہلاتے، اور یہ مسلمہ یہ نجد کا رہنے والا تھا جو کہ اب سعودی عرب کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا ایسے کرتے ہیں کہ یہاں نجد میں نبی بن جاتا ہوں، حجاز میں آپ بن جائیں، اگر یہ منظور نہیں ہے تو جب تک آپ حیات ہیں مجھ سمیت میرے حواریوں سمیت سارے آپ کو نبی مان لیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں آپ کے صحابہ سمیت سارے مجھے نبی مان لیں۔ سرکار کی خدمت میں جب یہ رقعہ پہنچا، اب استقامت دیکھیے، حضور کی خدمت میں جب یہ رقعہ پہنچا تو آقا علیہ السلام نے جواباً خط لکھوایا، اس کے ماتھے پر تھا من محمد بن عبداللہ الی مسلمہ کذاب، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام خط ہے، من محمد الرسول اللہ الی مسلمہ کذاب، محمد جو اللہ کے رسول ہے۔ خلاصہ یہ تھا اسلام 50-50 نہیں ہوتا، تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو باز آ جا ورنہ تلواریں فیصلہ کرنا جانتی۔ آپ نے خط لکھا، مجمع سجا، سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ہے کوئی جو میرا یہ خط مسلمہ کے پاس لے جائے؟ اب وہ بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اپنی اس کی فوج تھی۔ حضور نے جب یہ اعلان کیا تو پچھلی صفوں سے جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو آس پاس سے گزرنے والے بھی اکٹھے ہو گئے تھی، خیریت، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، تو ان میں سے ایک چھابڑی فروش جن کی چھابڑی میں چھوارے ہوتے تھے، وہ آوازیں لگا لگا کے چھوارے بیچتے تھے، ان کا نام تھا حضرت حبیب بن زید۔ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آوازہ سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں میرا یہ خط کون ہے جو اس کے دربار میں لے جائے؟ جناب حبیب نے وہ چھابڑی جلدی سے نیچے رکھی، ایک چھوارا منہ میں تھا، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی تو وہ چھوارا آدھا منہ میں ہے، آدھا منہ سے باہر گر رہا ہے۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حبیب تجھے کھانا تو آتا نہیں ہے، تو سفیر کب سے بن گیا؟ اس کے لیے بڑے خاندان کے قریشی لوگ موجود ہیں، وہ چلے جائیں گے۔ جناب حبیب کہنے لگے بات تیری ٹھیک ہے، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے کوئی ادب آداب بھی نہیں ہے، گوارا ہوں، مگر سرکار نے اگر ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی تو میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے دین کا یہ کام لیا جائے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا تو غریب ہے، تجھے بولنا نہیں آتا، تجھے کھانے پینے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، فرمایا تو جائے گا؟ جی یا رسول اللہ جاؤں گا۔ فرمایا آگے آؤ۔ حبیب قریب آئے، حضور نے سینے سے لگایا، ایک صحابی سے کہا جاؤ میرے حبیب کے لیے میں محمد کا گھوڑا لے آؤ، حضور کی سواری آ گئی۔ ایک اور صحابی سے کہا جاؤ میرے حبیب کے لیے میں محمد کا نیزہ لے آؤ، حضور کا نیزہ بھی آ گیا۔ آپ نے وہ نامہ مبارک حبیب بن زید کو دیا اور کہا یہ لے جاؤ مسلمہ کے پاس، اور ذرا اکڑ کے جانا، تن کے جانا، پتہ چلے محمد عربی کا غلام چلا رہا۔ متکبر کے سامنے تکبر کرنا یہ بھی کار ثواب ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنا، اسی وقت وہ چھابڑی رکھی، مڑ کے نہیں دیکھا، وہ نامہ مبارک لیا، نیزہ رسول لیا، سواری پہ سوار ہوئے اور گھوڑا دوڑانے لگے۔
کئی دن کے سفر کے بعد جب آپ نجد پہنچے تو اس کا دربار سجا ہوا ہے، فوجیں موجود ہیں، بڑا کر و فر ہے، روب دبدبا ہے۔ جناب حبیب بن زید نے ادب کے ساتھ حضور کی سواری کو ایک جگہ باندھا، ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں نامہ مبارک پکڑا، اور اکڑ اکڑ کے تن کے مسیلمہ کے سامنے جانے لگے۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب کا ایک بدو میرے سامنے اکڑ کے آ رہا ہے، کہنے لگا تو کون ہے؟ فرمایا شکل سے نظر نہیں آ رہا، محمد کا غلام ہوں۔ محمد کے غلام تو شکلوں سے پہچانے جاتے۔ کہنے لگا واہ بھائی واہ، یہ عرب کے بدوؤں میں اتنی قوت گفتار آ گئی کہ ہمارے سامنے کلام کریں۔ جناب حبیب کہنے لگے او مسلمہ بات تیری ٹھیک ہے، ہیں عرب کے گوار، ہیں بدو، بات کرنے کا طریقہ و سلیقہ نہیں ہے، مگر جب سے دامن مصطفیٰ تھاما ہے اللہ نے عزتوں کا تاج عطا کر دیا۔ کہنے لگا آیا کس لیے؟ فرمایا تیرے نام ایک خط ہے۔ کہنے لگا پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا تیرے نام ہے، تو پڑھنا اس کو، تو پڑھ اس کو۔ دیکھیے اس کو سفارتکاری کہتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو نہیں آتی تو یہ نہیں ہے نہیں جی نہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے نام ہے، تو پڑھنا، میں کیوں پڑھوں؟ اس نے خط پکڑا، کسی مصاحب کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا، کہنے لگا ذرا بآواز بلند خط پڑھ کے سنا کہ حضور نے کیا جواب لکھا۔ اس نے جب پہلا جملہ، پہلی لائن پڑھی کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط مسیلمہ کذاب کے نام ہے، کاذب بھی نہیں، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، اس میں فاعل ہے، کذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، جو جھوٹ کی انتہا کر دے اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس نے ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ کاذب نہیں ہے، کذاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو تڑپ کے کھڑا ہو گیا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی کذاب کہہ دے گا، میں عزتوں والا، اتنے ہزار میرے ماننے والے، اتنے میرے فالور ہیں، اور یہ مجھے کذاب کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا او حبیب بن زید یہ کیا لکھا، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بہرا ہے، تجھے سنائی نہیں دیا، حضور نے تجھے کذاب لکھا ہے۔ کہنے لگا ان سے تو بعد میں نپٹوں گا، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا تو خیال کا پوچھتا ہے، ایمان ہے جو فرمایا ہے سچ فرمایا۔ جب کہہ دیا کہ اللہ ہے، جب کہہ دیا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، پھر ڈٹ جاتے، پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہا انہوں نے کہہ دیا ہے تو میرا یقین ہے، ایمان ہے، تو کذاب ہے۔ کہنے لگا میں سفیروں کو مارتا نہیں ہوں، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا تو کیا کر لے گا؟ کہنے لگا تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ کہا یہ سکون کے ساتھ کھڑا ہے حبیب، تو اب بھی کذاب ہے، یہ تڑپ رہا ہوگا تو تب بھی کذاب ہوگا۔ اس نے وار کیا، حدیث پاک ہے، دایاں بازو موڈے سے جدا کر دیا، پھر وار کیا، بایاں بازو موڈے سے جدا کر دیا، خون میں لت پت جناب حبیب بن زید زمین پہ گرے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ بازو تھے تو تب بھی کذاب تھا، یہ نہیں ہے تو اب بھی کذاب ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات کرتا، تو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ کہنے لگا اب صرف ساری سلامت ہے، بازو کٹ جائیں تو بندہ بچ سکتا ہے، سر کٹ جائے تو بندہ نہیں بچتا۔ آپ مسکرا دیے، کہنے لگا آخری موقع ہے، ذرا مڑ کے میری فوجوں کی طرف دیکھ، یہ نیزوں کی انیاں دیکھ، یہ زہر میں بھجے ہوئے تیر دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ مجھ میں کتنی قوت اور طاقت ہے۔ ایسے عالم میں زمین پہ گرے، مسکرائے، فرمایا او مسلمہ کذاب، میرے 12 لڑکے ہیں، 12 میرے بچے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی زمین پہ رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ابھی چلنا نہیں آیا، کچھ ایسے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ جب میں تیرے پاس آ رہا تھا نا، میں نے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیری فوجوں کو دیکھوں گا، تو نے ہمیں سمجھ کیا رکھا؟ اس نے وار کیا تو جناب حبیب کا سر تن سے جدا ہو گیا، سرکار تک خبر پہنچی۔ حضور نے فرمایا میرے حبیب نے ایسی شہادت پائی ہے اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے ان پر اتارتا ہے جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون،
ایسی جنتوں کی خوشخبری ہے جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔